ایسی کمزوری جسے اللہ چاہتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی کمزوری ہے جسے اللہ چاہتا ہے؟ آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تو مضبوطی کو چاہتا ہے، مضبوط ایمان والے کو چاہتا ہے، مضبوط مسلمان کو چاہتا ہے، بے شک، لیکن ایک ایسی کمزوری ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور وہ یہ کمزوری ہے جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے ہمیں کمزوری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مومنوں، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا۔ یہاں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم دین پر ہیں، کیا ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم بھی دین سے پھر گئے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، وہ لوگ مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت دل ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور وہ لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اذلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ذل کے معنی بے عزتی اور رسوائی کے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں رسوا کریں، بلکہ ہمیں نرم ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اس چیز کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا جو ہم نے کئی طرح کے کافروں کو برتنے کے لیے دی ہے، اور نہ ان پر افسوس کرنا، اور مومنوں کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔ یہاں اللہ نے کہا ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو، سو آپ کو اپنے بھائیوں سے بالاتر یا اونچا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ان سے کمزوری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ سختی اور لاپرواہی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کمزوری کے یہی معنی ہے کہ ہم ان سے اچھے سے پیش آئے۔ یہ وہ کمزوری نہیں ہے جسے اسلام نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن تم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے رحم دل، نرمی اور قلبی ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، الایمان الصبر والسماح، صبر اور والسماح ایمان کے حصے ہیں۔ والسماح کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا، ایک اور معنی نرمی کے ہیں۔ سو ہمیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ۔ کیا آج مسلمان ایک دوسرے سے ایسے پیش آتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے نبی نے اسے ایمان کا حصہ کہا ہے۔ اپنے بھائی سے نرمی سے پیش آنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک معروف حدیث میں ہے کہ ایک آدمی ایک دن باہر جاتا ہے اور کہتا ہے میں صدقہ کر رہا ہوں، لیکن کس چیز کا صدقہ؟ پیسوں کا صدقہ نہیں، بلکہ عزت اور رتبے کا صدقہ، یا یوں کہتا ہے میری عزت اور رتبہ صدقہ ہے ان کے لیے جو مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہیں آج۔ یہ تھوڑا الگ قسم کا صدقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو مجھے بے عزت کرنا ہے کر لیجئے، جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، اور میں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور سب کو درگزر کر دیا ہے۔ اسی لیے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا شخص ہے جو کل گیا اور صدقہ کیا اپنے آپ سے اور اس کے عزت اور رتبے سے؟ اے نبی، میں نے وہ صدقہ کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان یہ کہیں گے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن میرے بارے میں کچھ کہا ہو، یا میری غیبت کی ہو، یا میرے بارے میں کچھ غلط کہا ہو، یا مجھ پر الزامات لگائے ہو، میں نے آج انہیں سب کو معاف کر دیا، یہ میری طرف سے صدقہ ہے ان سب کے لیے۔ یہ مطلب ہے اس کمزوری کا جسے اللہ تعالی چاہتا ہے۔
اس کمزوری کے ساتھ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے ہی۔ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں طاقتور مسلمان بنائے گی اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اچھے سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی مزید اردو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔